رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر دیکھیں. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام پر قیامت ٹوٹ پڑی. محبوب خدا کی جدائی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا, جو سارے دکھوں کا مداوا ہے جی. تو حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا یا ابا ہریرہ زوجہ لتستر حب, اے صحابہ ایک دن چھوڑ کے ملا کرو, محبت بڑھے گی, محبت میں اضافہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ آگے آ رہے تھے, پیچھے مڑ گئے, کہا چلو کل ملیں گے, کل ملیں گے. اب واپس جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ حضور کو دیکھتے جا رہے ہیں, واپس بھی جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ حضور کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں. ملنا تو کل ہے, چلو حضور کی زیارت تو کر لیں. راستے میں پیچھے جاتے جاتے ایک ستون آیا کھجور کا بنا ہوا. جب اس ستون کو پیچھے کراس کیا, واپس پلٹتے ہوئے بس اتنی دیر, چند سیکنڈز, چند لمحات حضور کا دیدار نہیں ہوا, دوڑ کے واپس آ گئے. کہا حضور ایک دن تو بہت زیادہ ہے, میں تو چند سیکنڈ بھی آپ کے دیدار کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ہے صحابہ کی محبت, یہ ہے حضور کے ساتھ الفت, پیار. اور جب حضور کا انتقال ہوا تو صحابہ اکرام پر قیامت ٹوٹ پڑی. حضرت زید بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے آ کے خبر دی حضور کے انتقال کی. کہا ابا جی ہمارے آقا مولا ہمیں چھوڑ گئے, دنیا کو چھوڑ گئے, ہم سے ناتا توڑ گئے. کہا ہمارے آقا ہم سے چلے گئے, دور چلے گئے, کیا کیا ہوا؟ حضور کا انتقال ہو گیا, حضور کا وصال ہو گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں کیا جناب حضرت زید بن عبداللہ نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور لفظ کیا تھے؟ اللہم اذہب بصری حتی لا ارا بعد حبیب محمد احدا. یا اللہ مجھے اندھا کر دے, یا اللہ مجھے اندھا کر دے. یہ آنکھوں کے دیے اس لیے تھے, یہ میری آنکھیں اس لیے تھی تیرے محبوب کو دیکھتا. یا اللہ جب تیرا محبوب ہی نہیں رہا, میرے آنکھوں کو کیا کرنا ہے, ان میرے آنکھوں کو کیا کرنا ہے؟ یہ چراغ بجھ جائے, دیمک بجھ جائے, مجھے نہیں چاہیے. امام زرقانی لکھتے ہیں فوراً نابینا ہو گئے, فوراً نابینا ہو. کہا میں نے حضور کے بغیر کسی کو دیکھنا ہی نہیں ہے. جس نے حضور کو دیکھ لیا وہ کسی اور کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے ویسا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے. کہا میں نے حضور کو دیکھا ہے, اب میں کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا. ایک شخص کو پتا چلا, افسوس کرنے کے لیے آیا. کہا تم کیوں افسوس کرتا ہے؟ میں نے تو اللہ سے یہ کیفیت مانگ کے لی ہے, میں نے محمد عربی کو دیکھا ہے, اب میں کسی اور کو نہیں دیکھ سکتا, میرا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا کسی اور کو دیکھوں. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. جب حضور کو دیکھ لیا ہے تو اب میری آنکھوں میں کوئی ٹھہرتا ہی نہیں ہے. اگر رب نے حسن دیا ہے تو اپنے محبوب کو دیا ہے. اللہ اکبر. تو یہ صحابہ کی حضور سے محبت تھی. جب حضور کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام پر قیامت ٹوٹ پڑی. حضرت بلال جو حضور کے مؤذن تھے, مدینہ چھوڑ دیا, داریا چلے گئے. کیوں چھوڑ دیا؟ جب پہلے مدینے میں آتا تھا, آتے جاتے حضور کا دیدار ہوتا تھا. اب آتا ہوں تو گلیاں سنسان ہوتی ہیں, گلیاں ویران ہوتی ہیں, نہ مسجد نبوی میں حضور کا دیدار ہوتا ہے, نہ مدینہ پاک گلیوں میں حضور کا دیدار ہوتا ہے. اداس ہو گئے, دل برداشتہ ہو کے مدینہ چھوڑ دیا, داریا چلے گئے. دور صدیقی گزر گیا, دور فاروقی میں ایک رات سوئے, مقدر جاگا, حضور خواب میں تشریف لے آئے. جب حضور خواب میں آئے تو فرمایا ما حاضی الجفوات یا بلال امانت ان تزورانی. بلال کیسی بے وفائی ہے, یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے. بلال کیسی بے وفائی ہے, یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے. اٹھے, سردار کی جو بلدیب زلفوں کا نقشہ تھا آنکھوں میں گھومنے لگا, رکے بدوہا آنکھوں میں تیرنے لگا. اب آنکھوں سے جھڑیاں تاری ہو گئی, اشک بار ہو گئے. اٹھے, سواری پکڑی, سیدھا مدینہ شریف کی طرف. شب و روز سفر کرتے 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 مدینہ پاک پہنچے. جی ابن اساکر نے تاریخ دمشق کبیر کے اندر اس روایت کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے. جی اور بھی مورخین نے اس کو لکھا ہے. تو حضرت بلال جب مدینہ پاک پہنچے, مدینہ پہنچ کے حضور کی بارگاہ میں کیسے پہنچے؟ آئے آئے حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں کیسے پہنچے؟ وَوَرَدَ وَجْهَهُ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ. جب حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں پہنچے, اپنے رخسار
حضور کی قبر سے ملتے تھے اور روتے تھے، کہتے تھے آقا آپ کا غلام حاضر ہے، لبیک یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، لبیک یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، رو رہے ہیں، زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو آج کہا جاتا ہے قبروں کو بوسہ نہ دو۔ میں نے کہا پہلے حضرت بلال کا عمل تو دیکھو، مروان آیا نا، اس نے دیکھا ایک شخص نے اپنے آپ کو حضور کی تربت اطہر کے اوپر گرایا ہوا ہے، اس نے کہا کون ہے شخص؟ اس کے لہجے میں سختی تھی، اس نے ان کے عمل پہ اعتراض کیا، کہا کون ہے یہ جس نے اپنے آپ کو حضور کی تربت پہ گرایا ہوا ہے؟ واعظہ ہوا الشیخ ابو ایوب انصاری، وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ سر اٹھایا، کہا مروان کسی بت کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا مولا کے مزار کا بوسہ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال آئے تو زاروں کی طرح رو رہے ہیں، اپنے رخساروں کو حضور کی تربت اطہر سے مل رہے ہیں اور زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا مؤذن رسول آ گیا ہے، بلال آ گیا ہے، لوگوں کا جم گھٹا بن گیا، ایک ہجوم بن گیا۔ جب جم گھٹا بنا تو لوگوں نے فرمائش کی، کیا؟ کہا بلال اذان تو سنا دو۔ کہا وہ اذان جو حضور کے سامنے پڑھا کرتے تھے، وہ اذان تو سنا دو، وہ اذان تو سنا دو۔ اقبال کہتا ہے اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان عشق سے تیرے، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ لوگوں نے کہا بلال اذان تو سنا دو۔ بلال نے کہا مجھ میں بھائی ہمت نہیں، مجھے فرمائش نہ کرو، میں اذان نہیں پڑھ سکتا، مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں کیا ہوا؟ حسنین کریمین حضور کے شہزادے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب حسنین کریمین آئے، بلال نے دیکھا امام حسن کو، بلال نے دیکھا امام حسین کو، دونوں شہزادوں کو قبروں میں لے لیا۔ کبھی امام حسن کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی امام حسین کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی سر کو چومتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں جی۔ تو یہی کیفیت تھی، ساتھ رو رہے ہیں، ساتھ بوسے لے رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے حسنین کریمین آپ بھی اذان کی فرمائش کر دو، ہماری تو عرضی قبول نہیں ہوئی، آپ بھی اذان کی فرمائش کر دو۔ تو بلال ہمیں اذان سنا دیں گے۔ آج کہا جاتا ہے کہ صحابہ اور اہل بیت میں بڑی دشمنیاں تھیں۔ میں نے کہا یار ایسے نہ کہو، جو پیار صحابہ اور اہل بیت میں تھا نا، خدا کی قسم وہ کوئی پیار اتنا سچا کر ہی نہیں سکتا۔ ہلکے پھلکے اختلاف تو بھائیوں میں ہو ہی جاتے ہیں نا، یہ کون سی بڑی بات ہے جی؟ اگر گھر میں 10 افراد ہیں، ہلکی پھلکی اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اختلاف کا ہونا، لیکن دشمنیاں نہیں تھیں۔ اب ذرا دیکھیے اس کی دلیل یہ ہے، صحابہ نے کہا بلال اذان سنا دو، کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں اذان نہیں دے سکتا۔ جب لوگوں نے کہا امام حسن کو اور امام حسین کو کہ آپ سفارش کر دیں، ہمیں اذان سنا دے بلال، جب امام حسن نے کہا بلال اذان سنا دو، جب امام حسین نے کہا بلال اذان سنا دو، پھر بلال نے انکار نہیں کیا، چبوترے پہ چڑھ گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری سوز مست اذان سے۔ بلال نے اذان شروع کر دی، کہتے ہیں جوں جوں آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، یوں لگتا تھا جسے راشا کپ کپی تاری ہو گئی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، کتب میں آتا ہے، حتیٰ کہ باپ پردہ عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں۔ کسی نے کہا لوگوں بلال تو آگے، حضور کب آئیں گے؟ بلال تو آگے ہیں لیکن حضور کب آئیں گے؟ عجیب قیامت ہے، عجیب قیامت ہے۔ حضور کے انتقال کے بعد لوگوں نے کبھی کسی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس دن لوگ روئے۔ پورا مدینہ اشکبار تھا، عورتیں بھی رو رہی تھیں، بچے بھی رو رہے تھے، نوجوان بھی رو رہے تھے، بزرگ بھی رو رہے تھے، پورا مدینہ اشکبار تھا، ہر چھوٹا بڑا رو رہا تھا۔ وہ لمحات یاد آ رہے تھے، وہ وقت یاد آ رہا تھا جب حضور سامنے ہوتے تھے، بلال اذان پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بلال نے کہا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد شہادتین کے کلمات ادا کیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب حضور کی رسالت کی گواہی دی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب پہلے اذان پڑھتے تھے حضور سامنے ہوتے تھے، جب پہلے اذان پڑھتے تھے حضور سامنے ممبر پہ جمع کر ہوتے تھے، آج جب یہ کلمہ کہا حضور سامنے نہیں تھے،
बर्दाश्त ना कर सके, कंट्रोल ना कर सके, गश खा के वहीं पर गिर गए। हत्ता के फतह मक्का के दिन अल्लाह अकबर, जब हुजूर ने कहा बिलाल काबे पे चढ़ जा और अजान पढ़, यहाँ कैसा मकाम, काबे की छत पे चढ़ जा और अजान पढ़। बिलाल छत पे से चढ़ गया, कहा हुजूर मैंने जहां भी गया हूँ, जिस जगह पे गया हूँ, मैंने अपना चेहरा, अपना रुख काबे की तरफ करता था। या रसूलल्लाह, आज आपने मुझे काबे की छत पे चढ़ा दिया। ये है हुजूर की गुलामी का नतीजा, ये है मोहब्बत का नतीजा। हुजूर आज आपने मुझे काबे की छत पे चढ़ा दिया है। हुजूर मुंह किधर करूं, हुजूर किधर रुक करके अज़ान पढ़ूं? कहा बिलाल किसको देख रहा है? कहा हुजूर आपको देख रहा हूं। कहा मैं इधर रुक करके अज़ान शुरू करता हूं। क्योंकि एक महीना फिर मैं आपसे दूर रहूंगा, पता नहीं फिर जिंदगी साथ देती कि नहीं देती। ये आपकी मुस्कुराहटें, आपके खिले हुए चेहरे, हुजूर की गुलामी के अंदर इतनी जल्दी आना, ये सब बातें, तो इंशाल्लाह मैंने आज रात को हुजूर की बारगाह में हाजिर होने के लिए रवाना हो जाना है। ये आपकी दुआएं में इस काबिल नहीं है, ये हुजूर की दुआएं और आपकी मोहब्बत है। आप मेरे से इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं मिंबर रसूल पे बैठ के मैं यहाँ भी आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, और जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होऊंगा तो फिर भी जाके आपका मैं सलाम भी पेश करूंगा, और आपकी भी मैं वहाँ पहुँचने की अर्जी सरकार की बारगाह में पेश करके आऊंगा। अगर मेरी जिंदगी में मैं सब वफा की तो, अगर वफा हुई तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर पहले ही मैं मुझे नापाक में बुला लिया तो फिर वादा खिलाफी मुझे माफ करना। तो मैं अर्ज कर रहा था, कहा बिलाल तुम्हारा रुख किधर है? कहा हुजूर आपको देख रहा हूँ। काफी देर किस चीज की? मेरा रुख देख के अजान शुरू कर दो। बिलाल ने अजान शुरू कर दी। जब अजान शुरू हो गई, मुकम्मल भी हो गई, मकसद ये था कि बिलाल ने जहां भी अजान पढ़ी, हुजूर का रुख, बल्कि काबा की तरफ रुक करके अजान पढ़ते थे। ये मकाम हुजूर की मोहब्बत की वजह से आज बिलाल को नसीब हुआ, काबे की छत के ऊपर भी चढ़ गए और हुजूर का रुख अनवर देख के अजान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो कैसी मोहब्बतों की सरजमीन है, कैसी निकहतों की सरजमीन है।